أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم آج پڑھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 84 سے۔ مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا تھا کس عظیم نبی کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کیسے کیسے انہوں نے توحید کے اثبات میں اور شرک کی تردید میں دلائل دیے، اور یہ دلائل انہوں نے اللہ کی توفیق سے دیے۔ یہ دلائل دینا ان پہ اللہ رب العزت کا انعام تھا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہمارے دلائل تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اللہ کی توحید کے لیے محنت کی، شرک کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے، ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی، اور اعلان ہو گیا کہ آئندہ جو بھی کتاب نازل ہوگی ان کی اولاد میں سے کسی نہ کسی نبی پہ نازل ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 84 یہاں سے ہمارا آج کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا، واو الگ ہے اور وَهَبْنَا الگ ہے۔ واو کا معنی کیا؟ اور وَهَبْنَا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، لہو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، کیا دیا؟ اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 85، وزکریا، اور زکریا کو یعنی کہ ہدایت دی، ویحییٰ، اور یحییٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والیاس، اور الیاس کو، کلن، سب، من الصالحین، صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، واسماعیل، اور اسماعیل کو، والیسع، اور یسع کو، ویونس، اور یونس کو، ولوط، اور لوط کو کیا کیا؟ ہدایت دی، وکلن، اور سب کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پہ۔ العالمین جمع ہے عالمن کی، عالمن ایک جہان، العالمین کئی جہان، تمام جہان۔ ایک آیت اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ تفسیر کریں گے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، آبا جمع ہے کس کی؟ ابن کی۔ ابن ایک باپ، آبا کئی باپ، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، مراد کیا ہے؟ باپ، دادا، پردادا۔ ذریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد۔ اخوان، اخن کی جمع ہے بھائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کی بھائیوں میں سے کچھ کو، بعض کو۔ کچھ کس کا معنی ہے؟ بعض کس کا معنی ہے؟ من کا، من تبعیضیہ ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، واو کا معنی اور، اجتبینا، ہم نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، ہم، ان کو، وہدینا، اور ہم نے ہدایت دی، ہم، ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت ان آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد
نبوت ان کی اولاد میں رکھ دی. اور عربی میں کہتے ہیں کہ شرف الابناء متصل بالآباء، کہ بیٹے کو جو اعزاز ملتا ہے وہ باپ دادا تک پہنچتا ہے. بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا، بیٹے کو جس انعام سے نوازا گیا، اس کا تعلق باپ دادا سے قائم ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی شرف ہے، ان کا بھی اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے دیے اسے اسحاق اور یعقوب. اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا، سب کو ہی ہم نے ہدایت دی. کلن سے مراد یہاں پہ یہ دو ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ ان دونوں کو ہم نے ہدایت دی، ایمان دیا، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور انہیں نبوت سے نوازا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی. کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام نبی بن کر آئے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی، ان کو بھی اللہ نے نبوت و رسالت کے اعزاز سے نوازا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے؟ اس میں دو قول ہیں علماء کرام کے، یہاں پہ دو قول ہیں. اس کی اولاد میں سے، کس کی اولاد میں سے؟ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس قول کو امام طبری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے. دلیل کیا ہے اس قول کی؟ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور ضمیر لوٹتی ہے اقرب کی طرف، اس قریبی ترین کی طرف جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تذکرہ نوح علیہ السلام کا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ تو کچھ پیچھے رہ گیا ہے. تو اس لیے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو. دوسرا قول یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اس سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف کو، ایوب کو، موسیٰ کو، ہارون کو علیہ السلام. جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو جب گفتگو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے تو ضمیر بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی. تو من ذریتہ سے مراد کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ قول اختیار کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت امام زجاج رحمہ اللہ ہے. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سلیمان بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، اور ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو. موسیٰ اور ہارون آپس میں کیا دونوں بھائی ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. یعنی کہ جس طرح کا بدلہ ہم نے ان عظیم شخصیات کو دیا، اسی طرح کا بدلہ ہم کن کو دیا کرتے ہیں؟ نیکوکاروں کو. وَزَكَرِيَّا اور زکریا علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، اور ان کے بیٹے یحییٰ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس کو. کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے، نیک شخصیات میں سے تھے. واسماعیل اور ہم نے اسماعیل کو ہدایت دی. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے
دوسرے بیٹے ہیں، پہلے تذکرہ آ چکا ہے ان کے بیٹے اسحاق کا، اب تذکرہ آیا ہے اسماعیل علیہ السلام کا۔ والیسع، اور یسع کو نبی کو ہم نے ہدایت دی، یونس کو اور لوط کو۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے فضیلت دی۔ یہ جتنی شخصیات ذکر ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے فضیلت دی العالمین، جہان والوں پر، یعنی کہ ان کے اپنے زمانے کے لوگوں پر، ان کے اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی، کیونکہ ان کو نبی بنایا، دوسرے نبی نہیں تھے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِ إِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہم نے ہدایت دی، سب کو نہیں، کچھ کو ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے ان کو چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بِهِ مَن یشاء، اس حال میں کہ وہ ہدایت دیتا ہے بِهِ، اس کے ساتھ، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ عباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شریک کرتے، اور اگر یہ شریک بناتے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کون؟ یہ 18 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، اور اگر یہ شریک بناتے، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے، لَحَبِطَ، البتہ ضائع ہو جاتے، باطل ہو جاتے، برباد ہو جاتے، عنہم، ان کے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں بتایا کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان لانے کی توفیق دی، ان کے باپ دادا میں سے بھی کئی ایک کو، ان کی اولاد میں سے کئی ایک کو، اور ان کے بھائیوں میں سے کئی ایک کو۔ تو یہ اللہ کی ہدایت تھی، یہ اللہ کا ان کے اوپر کرم تھا، یہ اللہ کا ان کے اوپر فضل تھا۔ ایمان قبول کر لینا یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، ہر وقت اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا ہدایت پہ آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی ان کا کمال نہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا یہدی بہ من یشاء من عبادی، ہدایت چونکہ اس کا مالک ہے کون؟ اللہ رب العزت، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یقین جانے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ اس لیے چھوٹی موٹی دنیاوی پریشانیاں آئیں تو ان کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اربوں کافر ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ نے مجھے اس نعمت سے نواز رکھا ہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت پہ قائم و دائم رکھنا، اور خاتمہ اس نعمت کے اوپر ہو۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جانی تھی،
ان کی ساری عبادات، ان کی ساری نمازیں، ان کی ساری تلاوتیں، ان کے اذکار سب ضائع ہو جاتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں تنبیہ جاری کر کے مجھے، آپ کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ شرک کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہوا تو پھر کسی نرمی کی امید نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی تھی۔ ہر ایک سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تیری ساری محنتیں، تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو شرک سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 89 اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین آتیناہم، جن کو ہم نے دی، آتینا ہم نے دی، کیا دی؟ الکتابہ، کتاب۔ یہاں پہ مراد ہے جن سے کتاب، جن کے ایک کتاب مراد نہیں، سب وہ کتابیں مراد ہیں جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ملی۔ والحکمہ، اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ حکم دیا۔ مراد علم، فیصلہ کیسے کرنا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے مابین حکمرانی کیسے کرنی ہے، یعنی کہ شریعت وغیرہ دی۔ والنبوہ، اور نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ، پس اگر یہ کفر کریں، بہا، ان چیزوں کا، بہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بہا سے مراد یہ تین چیزیں ہیں، ان کتابوں کا، اس حکم کا، اس نبوت کا انکار کریں، نہ مانیں۔ ہا اولائی، یہ لوگ، ہا اولائی، یہ کون؟ ان کے کفار قریش۔ فقط، پس تحقیق، وکلنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے، بہا، اس پہ، ان چیزوں پہ، یعنی کہ ان تین چیزوں پہ، قومن، ایسے لوگوں کو، لیسو بہا بکافرین، جو ہرگز نہیں ہے ان کے ساتھ کفر کرنے والے۔ لیسو، نہیں ہے، بہا، ان چیزوں کے ساتھ، بکافرین، کفر کرنے والے، بکافرین کی بات زیادہ ہے توکید کے لیے، ہرگز نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ ان لوگوں کو کتاب دی ہم نے، ان لوگوں کو علم دیا، شریعت دی ہم نے، ان کو نبوت دی ہم نے، یہ ہمارے ان کے اوپر انعامات تھے۔ اور آج کل کے لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائیں ان انبیاء کرام علیہ السلام پہ اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں پہ۔ ایمان لائیں کہ یہ لوگ نبی تھے، ایمان لائیں کہ ان کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اور یہ آسمانی کتابیں تھیں۔ مثال کے طور پہ ایمان لائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، ایمان لائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، ایمان لائیں کہ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، ایمان لائیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تو اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے آسمانی کتابوں پہ، اور ان میں قرآن کریم بھی داخل ہے، اگر یہ نہیں ایمان لاتے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعتوں پہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نبوتوں پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ تیار کیے ہیں کہ جو کسی بھی شکل میں ان چیزوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ فقد وکلنا بہا قومن، قومن سے مراد کون ہے، اور ہا اولائی سے مراد کون ہے؟ ہا اولائی سے مراد بتا چکا ہوں کون ہے،
کفار قریش کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ پہ اور پہلے نبیوں پہ اور آسمانی کتابوں پہ تو اللہ نے ان پہ ایمان لانے کے لیے مقرر کر دیا ایسے لوگوں کو جو بالکل کفر کرنے والے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ قومن. تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مہاجرین و انصار صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمان ہیں جو قیامت تک آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لاتے ان تین چیزوں پہ تو اللہ نے ان پہ ایمان لانے کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو کسی بھی شکل میں کفر کرنے والے نہیں تھے. اور کون؟ انبیاء کرام علیہ السلام. آیت نمبر 90 اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ. فا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تو پس، بہداہم، بلکہ یہ 4 الفاظ ہیں. فا الگ ہے، با الگ ہے، ہدا الگ ہے اور ہم الگ ہے. پس ان کی ہدایت کی، پس ان کی ہدایت کی. اقتدا یقتدی سے آپ پیروی کریں، آپ اقتدا کریں. اور یہ جو آخر میں ہا ضمیر ہے اقتدی، یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس سے مراد کیا چیز ہے یہ آپ لوگ بتائیں گے. جی آپ میں سے کسی کا بھی جواب درست نہیں ہے. یہ جو ہا ضمیر ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا. یہ ہا ہے وقف کے لیے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ہا السکتی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاریہ میں وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم کہ ما ہی یہ کیا ہے؟ اب لفظ کیا ہے؟ ما کیا ہے، ہیا یہ، لیکن ہیا کے بعد یا کے بعد ہا بھی ہے، اور یہ جو ہا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. یہ عربوں کا کسی لفظ پہ وقف کرنے کا، ٹھہرنے کا ایک اسلوب اور انداز ہے. یعنی کہ اقتدی اگر آخر میں ہا نہ ہوتی تو اقتدی دال کے اوپر وقف کرنا اور ٹھہرنا یہ ذرا عجیب سا ہوتا، اس لیے آخر میں کیا لائے گی؟ ہا. جیسے عربی یہ بھی کہتے ہیں کیوں، لما. اب لما لام میم کا معنی کیوں، لیکن آخر میں ہا بھی لے کر آتے ہیں رکنے کے لیے، لما. تو اس قسم کی یہ ہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، لا اسألو، لا نہیں، اسألو میں سوال کرتا، میں مانگتا، کم تم سے، علیہ اس پہ، اجرن کسی قسم کی اجرت. ان نہیں ہے، یہ ان کیا ہے؟ نافیہ، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. ان نہیں ہے ہوا یہ، الا مگر، ذکرہ نصیحت، للعالمین جہان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ بار بار وعدے کر رہے ہیں ہدایت کا مالک میں ہوں، جس کو ہدایت ملی ہے اس کو میں نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں، پیروی کریں، یعنی کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں. گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسے صبر کیا اسی طرح آپ صبر کریں. صبر کرنے کے معاملے میں آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں تو ان پہ صبر کیسے کرنا ہے یہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر یوں کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں، یعنی کہ آپ کا اور ان کا عقیدہ ایک ہے. آپ نے انہی کے عقیدے کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ عقائد میں سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں
احکام کی طرف، فقہی احکام و مسائل کی طرف، تو فقہی احکام و مسائل میں بھی آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں، الا یہ کہ آپ کی شریعت میں کوئی حکم ان کے حکم سے مختلف دیا گیا ہو تو وہاں پہ آپ ان کی شریعت کے کسی مسئلے کو نہیں اپنائیں گے، اس پہ نہیں چلیں گے، دیگر امور میں آپ ان کے احکام و مسائل کو اختیار کریں، لیکن اس کے لیے ان کی تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان کی انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شریعت کے وہ احکام و مسائل جو قرآن کریم میں آ گئے آپ ان کو اختیار کریں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ۔ امام مجاہد کون ہے؟ صحابی ہے کہ تابعی ہیں؟ تابعی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک نمایاں اور بڑے اور عظیم شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا سورہ صاد میں بھی سجدہ تلاوت ہے؟ کیا سورہ صاد میں بھی سجدہ تلاوت کیا جائے گا؟ کون سی آیات پہ؟ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ تو یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ تو انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی، یہاں سے آغاز کیا جہاں سے آج ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور پھر یہ آیت بھی پڑھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 84 سے لے کر 90 تک، 84 سے لے کے 90 تک کی تلاوت کی، اور کہا کہ داؤد علیہ السلام کا نام ان انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہے، داخل ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا، تو اس لیے تمہارے نبی نے سجدہ کیا اور ہمیں سجدہ کرنا چاہیے علیہ الصلاۃ والسلام۔ قل کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، آپ ان مشرکین عرب سے کہہ دیجئے، اپنی اس امت سے کہہ دیجئے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس قرآن سنانے پہ، اس قرآن کی تلاوت پہنچانے پہ، اس قرآن کی تعلیم دینے پہ کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تمہیں فری میں اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن جہان والوں کے لیے صرف اور صرف ایک نصیحت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت، اسی میں نجات ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 91 کی طرف، 91۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جو اس کی تعظیم کا حق ہے۔ اذ جب، قالو انہوں نے کہا، ما نہیں، انزل اللہ اللہ نے اتارا، علی بشر کسی بھی بشر پہ، انسان پہ، من شیئن کچھ بھی، یہ من زائدہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے کسی بشر پہ نہیں اتاری۔ قل آپ کہہ دیں، من کس نے، انزل اتاری، الکتاب وہ کتاب، الذی جاء بہ جس کو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، نوراً اس حال میں کہ وہ نور تھی، روشنی تھی، وہدن اور ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم اس کو بناتے ہو، قراطیس اوراق کی صورت میں، تم اس کو بناتے ہو، اس کو رکھتے ہو اوراق کی صورت میں۔ قراطیس کرتاس کی جمع ہے، ورق کاغذ۔ تبدونہا جن کو تم ظاہر کرتے ہو، تبدونہا ہا ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے قراطیس کی طرف، جن قراطیس کو، جن اوراق کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون
اور تم چھپاتے ہو، مخفی رکھتے ہو، کشیدہ رکھتے ہو، کثیرن بہت سے، ان کے بہت سے اوراق کو، وعلمتم اور تمہیں علم دیا گیا، تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا جو نہیں معلوم تھا، انتم تمہیں، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا کو، قل کہہ دیجیے اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جواب ہے کس سوال کا؟ وہ جو شروع میں تھا، من انزل الکتاب، کہ کتاب کس نے نازل کی ہے۔ ثم پھر، ذر آپ چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں، ہم ان کو، فی خوضہم یلعبون اپنی مشغولیت میں، اپنی فضول بحث میں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گفتگو کن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، یہ گفتگو کن کے بارے میں؟ اس بارے میں علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ گفتگو یہودیوں کے بارے میں ہے، کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، خصوصاً اس موقع پہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ نے تو آج تک کسی بشر پہ کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، کوئی وحی نازل ہی نہیں کی۔ اللہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تمہارے نبی پہ، جو آج بھی تم سنبھال کر رکھتے ہو، مختلف اوراق کی شکل میں رکھتے ہو، ان اوراق کو ظاہر کرتے ہو لیکن بہت سے اوراق چھپا لیتے ہو، جن میں حق ہوتا ہے جو تم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، وہ اوراق تم چھپا لیتے ہو، تو بتاؤ یہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کی طرف سے جواب کا انتظار نہیں کرنا، جواب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ، کس نے؟ اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ سوال کرنے کے بعد، یہ جواب دینے کے بعد آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وہ اپنے باطل میں لگے رہیں، اپنی فضول بحث میں لگے رہیں، دین کا مذاق اڑاتے رہیں، اللہ ان کا حساب کرے گا۔ یہ تھا پہلا قول۔ پہلا قول کیا تھا کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین عرب کے بارے میں، اور یہ دوسرا قول وہ قول ہے جس کو اختیار کیا امام طبری نے اور امام ابن کثیر نے۔ اس قول کے مطابق ترجمہ کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، ان کے مشرکین عرب نے، مشرکین قریش نے، مشرکین مکہ نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے، خصوصاً اس وقت جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کہا، مشرکین عرب نے، اللہ نے کہا آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جو تمہارے دائیں بائیں یہودیوں کے پاس ہے، وہ یہودی جن سے تم رابطہ بھی کرتے ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے ہو کہ ہمیں کوئی سوالات دو، کوئی اعتراضات دو جو ہم محمد سے کر سکیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ جو کتاب ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، جو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، یہ کس نے اتاری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا آپ یہ جواب دینے کے بعد ان مشرکین عرب کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، یہ اسی طرح اسلام کے خلاف لگے رہیں، اعتراضات کرتے رہیں، شکوک و شبہات چھوڑتے رہیں، آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا، وہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کتنے قول ہو گئے؟ دو۔ دوسرا قول اختیار کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ۔ اب کیا دلائل ہیں امام طبری کے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے؟ ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ اس آیت کا ماقبل دیکھ لیں۔ ابھی ہم کہہ چکے ہیں نا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، آیت نمبر 89 میں ہؤلاء سے مراد کون تھے؟ مشرکین عرب۔ تو امام طبری، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہ ہے
اس آیت کا ما قبل جو تھا اس میں گفتگو مشرکین قریش کے بارے میں ہو رہی تھی، تو اس آیت میں بھی گفتگو ان کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان الفاظ کے بعد آنے والے الفاظ دیکھ لیں جو اسی آیت میں آئے ہیں۔ وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ بات یہودی نہیں کہہ سکتے، یہ بات مشرکین عرب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس تو تورات تھی، وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، وہ مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی؟ تو اس سے بھی پتا چلا کہ اس آیت سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ آیات مکی آیات ہیں، یعنی کہ یہ آیات تب نازل ہوئی جب ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام کہاں موجود تھے؟ مکہ میں موجود تھے۔ تو جب مکہ میں موجود تھے اور یہ آیات نازل ہوئی تو پھر ان کا تعلق مشرکین عرب سے بنتا ہے، نہ کہ یہودیوں سے۔ امید یہی ہے کہ یہی قول راجح اور مضبوط ہے جس کو اختیار کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام طبری رحمہ اللہ نے۔ تو اس کے مطابق اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جو اللہ کی تعظیم کا حق ہے، جس قدر اللہ کی تعظیم بنتی تھی، جو اللہ کا مقام و مرتبہ تھا، انہوں نے وہ اللہ کو نہیں دیا۔ خصوصاً اس موقع پہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ کہنا اللہ کی توہین ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے اور مسلسل آسمانی کتابیں نازل کی۔ تو پھر اللہ نے پوچھا کہ وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو نور تھی، جس میں روشنی تھی، جس سے جنت کا راستہ دکھائی دیتا تھا، جو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی تھی، اور جس کو یہودیوں نے اوراق کی شکل میں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو مجلد نہیں کرتے تھے، اس کی بیڈنگ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہیرا پھیری کر سکیں، تاکہ جو آیات زہر کرنی ہو وہ زہر کریں اور جن کو چھپانا ہو ان کو چھپاتے رہیں۔ اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اے مشرکین عرب، تمہیں اللہ کی طرف سے اور تمہارے باپ دادا کو وہ علم دیا گیا جو تمہارے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ علم قرآن کریم کی شکل میں بھی ان کو دیا گیا۔ تو پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ، یعنی کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں اور ان کی ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 وہذا، اور یہ، اس سے مراد قرآن کریم، وہذا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انزلناہ پہلی صفت ہے کتاب کی، مبارکن، جو بہت بابرکت ہے، جو برکتوں والی ہے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے، کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ، اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، یعنی کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، قرآن بتاتا ہے کہ انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس لیے کہ لوگ اس سے برکت لیں، اور اس لیے کہ لوگ اس کی تصدیق کریں، اور تاکہ یہ کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرے، اور اس لیے ہم نے نازل کیا کہ لِتُنذِرَ، تاکہ اے اللہ کے نبی آپ ڈرائیں۔ مراد کیا ہے اس کتاب کے ذریعے؟ آپ ڈرائیں کن کو؟ ام القریٰ، القریٰ قریۃ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، شہر کو،
اور ماں، اصل، مرکز، مصدر، جڑ. اب مانا کیا ہوگا؟ تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ، بستیوں کے مرکز کو، یعنی کہ مکہ کو، اہل مکہ کو. ومن، اور ان کو، حولہا، جو اس القریٰ کے ارد گرد ہیں، یعنی کہ مکہ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں. مراد کون؟ صرف عرب لوگ؟ نہیں، اس کے ارد گرد پوری دنیا، اس کے ارد گرد پوری دنیا. اور اس کی تائید، بلکہ پہلے میں ترجمہ مکمل کر لوں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پہ. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی، اس پہ، اس قرآن پہ. وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کی ہے. ایک تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے. قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الکتاب. جیسے قرآن کریم کا ایک نام ہے القرآن. القرآن کا مطلب کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو بہت پڑھا جاتا ہے، اس کی بڑی تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً اتنی تلاوت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں کی جاتی. تو یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ اس کا نام القرآن رکھا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ کیا ہے؟ اس کا نام الکتاب، یعنی کہ یہ لکھی ہوئی شکل میں ہے. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، فرشتوں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی شکل میں موجود، اور پھر صحابہ کرام اس کو لکھتے رہے، اور آج تک لکھا جا رہا ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. پتا چلا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے. مبارکن، بابرکت ہے. اور قرآن کریم کی برکت کیا ہے؟ کہ آپ اس کو بوسہ دیں گے تو ہونٹوں کو کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی برکت نہیں بتائی گئی. قرآن کریم سے برکت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کی تلاوت کریں گے، اجر و ثواب ملے گا. تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تلاوت کریں گے، اللہ کی طرف سے سکینت آپ کو ڈھانک لے گی. تلاوت کریں گے، ایک طرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. تلاوت کر کے سمجھیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، جنت کا راستہ معلوم ہوگا. آپ کو پتا چلے گا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ اس کی برکت ہے. یہ روز قیامت آپ کے حق میں شفاعت کرے گا. سورہ بقرہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گی. سورہ آل عمران آپ کے حق میں شفاعت کرے گی. قرآن کریم کی کیا ہے؟ برکت ہے. یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. تصدیق کا ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور آسمانی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اور تصدیق کا دوسرا انداز یہ ہے کہ ان کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی. تو قرآن کریم جب نبی علیہ السلام پہ نازل ہو گیا تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق و تائید ہو گئی. ان میں بتائے گئے اوصاف، علامات کے مطابق نبی آیا. تو تصدیق کئی لحاظ سے قرآن کریم کرتا ہے پرانی کتابوں کی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، وارننگ دیں، تبلیغ کریں، اللہ کی توحید ان تک پہنچائیں، شرک کے انجام سے ان کو آگاہ کریں. صرف ان کو نہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے ارد گرد جتنی بھی دنیا ہے، کیونکہ آپ نبی بن کر آئے ہیں کتنے ملکوں کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے، بلکہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی بن کر آئے ہیں پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اس لیے وَمَنْ حَوْلَهَا سے مراد پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جن کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان ہے ان کا
قرآن پہ بھی ایمان ہے. پتہ چلا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا آخرت پہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جس کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہوگا, اور جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ نمازیں پابندی سے ادا کرنے والا ہوگا. کیونکہ جب اذان سنے گا اس کے ذہن میں فوراً آخرت کا منظر آ جائے گا کہ مجھ سے سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہونا ہے؟ نماز کے بارے میں ہونا ہے. نماز کامیابی کی چابی ہے, مفتاح ہے, کنجی ہے. آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون زیادہ ظالم ہوگا, ممن, یہ دو الفاظ ہیں من اور من, اس شخص سے بڑھ کر. اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ افطرا, جس نے جھوٹ باندھا, جھوٹ گڑا. افطرا, جس نے باندھا علی اللہ, اللہ تعالیٰ پہ کذباً, کسی قسم کا جھوٹ. او قال, یا جس نے کہا اوحی الیہ, میری طرف وحی کی گئی ہے. ولم, بہو حالیہ, جبکہ لم یوحا, نہیں وحی کی گئی, الیہ, اس کی جانب, شیئن, کچھ بھی, کسی قسم کی کوئی چیز. ومن قال, اور جس نے کہا, یہ من کا عطف ہے پچھلے من پہ, یعنی کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, جس نے کہا سأنزل, سین کا معنی کیا, ان قریب, جلد ہی, انزلو, میں نازل کروں گا, مثل ما انزل اللہ, اس طرح کا کلام جس طرح کا کلام اللہ نے نازل کیا. ولو ترا, اور کاش آپ دیکھیں, لو کا معنی کیا, کاش, ترا آپ دیکھیں, اذ, اس وقت, الظالمون, جب یہ ظالم, فی غمرات الموت, موت کی سختیوں میں ہوں گے. غمرات, سختیاں. والملائکۃ, جب کہ فرشتے, بہو حالیہ ہے, جب کہ فرشتے, باسطو, پھیلانے والے ہوں گے, پھیلائے ہوئے ہوں گے, ایدیہم, اپنے ہاتھ. ایدی جمع ہے کس کی, یدن کی, اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے, اخرجو, تم نکالو, انفسکم, اپنی جانیں, اپنی روحیں. انفس جمع ہے کس کی, نفسن کی. الیوم, آج, تجزون, تمہیں بدلہ دیا جائے گا, تمہیں جزا دی جائے گی, عذاب الہونی, ذلت کے عذاب کی, ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. الہون, ذلت, رسوائی. بما کنتم تقولون, یہ ما مصدریہ ہے اور با سببیہ, اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے, علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر, غیر الحق, نحق, یعنی کہ نحق باتیں. وَقُلْتُمْ, اور تم تھے, عن آیاتی, اس کی آیتوں سے, کس کی آیتوں سے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے, تستکبرون, بہت بڑے بنتے تھے. اس آیت نمبر 93 میں 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انسان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پہ. اگر میں ایک انسان پہ جھوٹ باندھوں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھوں اور آپ کی طرف وہ بات منسوب کروں جو آپ نے نہیں کہی, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, لیکن جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, خالق کائنات پہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. مثال کے طور پہ یہ کہے کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے, یا یہ کہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے, وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے اس بزرگ کو کہ ان کی عبادت کی جائے, یا اپنی طرف سے اس چیز کو حلال قرار دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا, یا اس چیز کو حرام قرار دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. یہ سب شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کی, اور یہ سب بڑے بڑے جرائم ہیں. اللہ نے کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء, اور اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے
کہ انسان یہ کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے جبکہ اس پہ کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو. مثال کے طور پہ مسلمہ کذاب کا دعویٰ کرنا. ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا. اور پھر بعد میں مرزا غلام قادیانی اور اس قسم کے کئی لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے، بلکہ ان کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان قریب ایسا کلام میں اتاروں گا، میں لاؤں گا جیسا کلام تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے اتارا ہے. یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مذاق اڑاتے تھے قرآن کریم کا، مذاق اڑاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب انجام ذکر کیا ایسے ظالموں کا. فرمایا کاش آپ دیکھیں اس وقت جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، جبکہ فرشتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے کیوں؟ مارنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے. اور صرف ہاتھ نہیں پھیلائے ہوتے، زبان سے بھی سزا دے رہے ہوتے ہیں. زبان سے سزا کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو باہر نکالو، کیونکہ کافر روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو تاکہ ہم تمہاری جان، تمہاری روح کو قبض کریں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ کیا ہوا؟ عذاب قبر. پتہ چلا کہ عذاب قبر کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے. فرشتے سزا دے رہے ہیں، یہ ہے مرنے سے پہلے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. آج یہ جو نیا دن شروع ہو رہا ہے میت کا، یہ کون سا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ناحق باتیں کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرتے تھے. مثال کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ سود کی کئی شکلوں کو حلال قرار دے دینا، انشورنس بیمہ کی کئی شکلوں کو حلال قرار دے دینا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حرام قرار دے دینا. یہ بھی جرم، وہ بھی جرم. یہ بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہے. اور ایسے ہی یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں بزرگ، فلاں بابا جی، ان سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں، موڑتے نہیں ہیں، اور ہماری سنتے نہیں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے اور ناجائز باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے. تو فرمایا تم کو اس لیے عذاب ملے گا، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بڑے بنتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. آیت نمبر 94 94 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آئے ہو، یہ روز قیامت کہا جائے گا. اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو، فرادا، اکیلے اکیلے، کما، جس طرح، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں، اول مرتن، پہلی بار، وترکتم، وہ حالیہ ہے جبکہ، ترکتم، تم چھوڑ آئے ہو، ما، ان چیزوں کو، خولنا، جو ہم نے دی، عطا کی، کم، تمہیں، وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے، وما، اور نہیں، نرا، ہم دیکھ رہے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تم میں، تمہارے معاملے میں، شرکاء، شریک ہیں، حصہ دار ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. لقد، البتہ تحقیق، تقطع، ٹوٹ گیا، بینکم، تمہارا آپس کا رشتہ، تمہارا آپس کا تعلق، وضل، اور گم ہو گیا، چلے گئے انکم، تم سے، ما، وہ، کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے. کیا گمان کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ روز قیامت ایسے مجرموں سے کہا جائے گا
کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، تمہاری بیگم تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے، تمہارا مال تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اور تم ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بغیر ختنے کے ہو، بغیر لباس کے ہو، اور پاؤں سے بھی ننگے ہو۔ روز قیامت انسان کی یہ صورتحال ہوگی۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھیں، جو مال ہم نے تم کو دیا تھا، جو بادشاہت ہم نے تم کو دی تھی، جو کوٹھیاں تمہیں دی تھیں، جو گاڑیاں تمہیں دی تھیں، وہ ساری نعمتیں دنیا میں چھوڑ آئے ہو، جن کی وجہ سے، جن نعمتوں کی وجہ سے تم نے رب کو بلا دیا، جن نعمتوں کی وجہ سے تم نے انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑایا، وہ ساری نعمتیں آج تمہارے پاس نظر نہیں آ رہی، پیچھے چھوڑے ہو، برا ظہورکم، دنیا میں چھوڑائے ہو، ان کے وہ مال آج تمہارے کام نہیں آیا، اور ہم تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کو تم اللہ کا شریک کرتے تھے، جن سے تم دعائیں کرتے تھے، جن کو تم غیبی طاقتوں کا مال سمجھ کے پکارتے تھے، جن کے نام پہ تم بکرے ذبح کرتے تھے، جن کی قبروں کا، جن کے بتوں کا تم طواف کرتے تھے، کہاں گئے وہ؟ تم کہتے تھے کہ اللہ ان کی سفارش قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اللہ ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گا، اللہ ان کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ کہاں ہے یہ؟ تمہارا دعویٰ تھا انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں، اس لیے جیسے اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ آج تمہارے آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، تمہارا اور جن کی تم عبادت کرتے تھے آپس میں کوئی تعلق نہ رہا، بلکہ جن کی تم عبادت کرتے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں گئے؟ کیوں نہیں سامنے آ رہے تمہاری مدد کے لیے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم اسی طرح ذوق و شوق سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ایسی مجالس کو ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔